دیکھ یہ ہنستا ہوا موسم، از قلم ام لیلا، قسط نمبر 6۔ انصر کی آنکھوں میں کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ انصر نے اسے دیکھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر سے اپنا والٹ اٹھایا جو وہ کچھ دیر پہلے رکھ کر گیا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے پلٹا۔ ضروا جو بت بنی کھڑی تھی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ وہ والٹ لینے آیا تھا؟ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی۔ اور میں تو بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیا تھا جو کچھ بات ہی کر لیتا۔ ضروا نے کافی دیر تک اس کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ مجبوراً اس نے اپنا ڈریس چینج کیا اور نیچے آ گئی۔ وہ کہیں نہیں تھا، نہ لاؤنج میں نہ ڈرائنگ روم میں۔ وہ کلی کے بیڈ روم میں گئی۔ کلی، کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور نگاہیں اسے ڈھونڈنے لگی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ نہیں بھابھی، شکریہ، آپ آئیں، بیٹھے نا۔ کلی پیلے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور اس کے ساتھ بیٹھی کلی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی۔ اب وہ انکل آنٹی کے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ وہ واپس پلٹی، لان کی طرف گئی، وہاں بھی سناٹا تھا۔ موصوف سیر کو نکل گئے کیا؟ اس نے غصے سے سوچا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور انصر اندر آ گیا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ وہ سامنے آئی۔ دوستوں سے ملنے، اس نے مختصر جواب دیا اور واش روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اپنا تکیا اٹھایا تو وہ چونکی۔ ہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تکیا ہے جسے میں اٹھا کے صوفے پہ رکھوں گا، وہ طنزیہ لہجے میں بولا اور الماری سے کمبل نکالا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ آپ صوفے پہ نہیں سو سکتے، وہ جھٹ سے بولی۔ کیوں؟ پھر میں کہاں سوؤں گا؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ میرا مطلب ہے آپ بیڈ پہ سو جائیں۔ وہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ میں صوفے پہ سو جاتی ہوں۔ اس نے آگے کہا۔ اف، یہ کہنا ضروری تھا؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا۔ وہ حیرت سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صوفے کی طرف جانے لگا۔ اس سے پہلے ضروا بھاگ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں۔ کیا مصیبت ہے یار، رہنے دو تم، میں عادی نہیں ہوں ان سب باتوں کا۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں تو نہیں اٹھوں گی، وہ بھی ہمت کر کے بولی۔ اٹھتی ہو یا چلا جاؤں بیڈ روم سے؟ وہ آنکھیں دکھا کے بولا۔ پلیز انصر، وہ منمنائی۔ کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ ضروا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب اسے معافی تو مانگنی تھی نا۔ میں ناراض نہیں ہوں کسی سے، اور نہ ہی مجھے کوئی حق ہے کسی سے ناراض ہونے کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے سونے دو ضروا، بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی تھکا ہوا تھا۔ وہ اداسی سے اپنے بیڈ پر آ گئی۔ انصر صوفے پر لیٹ گیا اور ضروا نے لائٹ بجھائی۔ پردیسی ڈھولا شالا جیوے ڈھولا، بہوں دور آیا، سفراندہ تھکیا میں نہیں جگایا۔ وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس سے دور تھا۔ پتہ نہیں وہ سو رہا تھا یا ایسے ہی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے انصر صاحب، اینج تے پھر اینج ہی صحیح۔ وہ مسکرائی۔ کل اس فساد کی جڑ صوفے کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے آنکھیں موندی۔ صبح وہ اٹھی تو انصر غائب تھا۔ یہ کہاں چلے گئے اتنی صبح؟ وہ جلدی سے اٹھی، فریش ہو کے نیچے آئی۔ وہ اور آنٹی کچن میں تھے۔ آنٹی ناشتہ بنا رہی تھی تو انصر بھی ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ انصر آنٹی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے دونوں کو سلام کیا اور ہیلپ کرنے لگی۔ انصر اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے رات والی باتیں یاد آئیں۔ اس وقت ضروا نے بال کھول رکھے تھے، لمبے بال پشت پر بکھرے تھے اور شانوں تک لٹے کٹی ہوئی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اشتیاق سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ضروا نے اسے مسکرا کے دیکھا تو اس نے نگاہیں چرا لی۔ کب تک نظریں چراتا؟ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ سچ ہے جب دوسرے پہ بیتتی ہے ہم انجان رہتے ہیں ہر درد اور تکلیف سے، لیکن جب خود پر پڑتی ہے تو لگ پتا جاتا ہے۔ ضروا کے ساتھ بھی وہی سب ہو رہا تھا جتنا انصر نے سہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے آگے۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگانا شروع کیا تو سب لوگ ٹیبل پہ آ گئے۔ ضروا انصر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس نے انصر کے کپ میں چائے بھری، کھنکتی چوڑیوں والے ہاتھوں سے۔ چائے پیش کی مسکراتے ہوئے۔ انصر نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور چائے پکڑ لی۔ تھینکس، ہولے سے بولا۔ ضروا نے اس کے لیے آملیٹ پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا اور گلاس میں جوس انڈیل کر گلاس بھی آگے رکھا۔ انصر جو اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اس کے کان کے قریب ہو کے بولا، میں ایک وقت میں یا تو چائے پی سکتا ہوں یا جوس، کیونکہ میں چائے پی رہا ہوں تو جوس کا کیا کام؟ ضروا پزل ہوئی اور اس کے کان میں بولی، جوس آپ کے لیے نہیں، اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ اسے چائے پینی تھی پر اب تو سب کے سامنے عزت رکھنے کے لیے جوس پی لیا۔ انصر کا ساتھ اسے سکون پہنچا رہا تھا۔
وہ اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کچھ چاہیے؟ شکریہ میں خود لے سکتا ہوں۔ وہ روڈ ہوا۔ ایک پل کو وہ چپ سی ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ انصر کو لگا وہ ہرٹ ہوئی ہے تو کہنے لگا ذروہ میرا فون لا دو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اوپر سے فون لے آئی اور اسے دیا۔ تھینکس۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی جواب میں مسکرائی۔ انصر نے دیکھا اس کے دائیں گال پہ ڈمپل پڑتا تھا جب وہ مسکراتی تھی۔ آج تک اس نے اسے اس طرح کھلکھلاتے جو نہیں دیکھا تھا۔ انصر کو دیکھتے ہی وہ لب بھینچ کے بیٹھ جاتی تھی۔ اسے وہ دن یاد آئے جب اس ظالم لڑکی نے پل پل اس کا دل دکھایا تھا، اس کی محبت ٹھکرائی تھی۔ وہ اچانک اٹھا اور باہر جانے لگا۔ ذروہ بس دیکھتی رہ گئی۔ رمضان، اس نے ملازم کو بلوایا۔ جی بی بی جی، وہ پوچھنے لگا۔ تم اور سکینہ میرے بیڈ روم میں جو صوفہ پڑا ہے اسے نکال کے میرے ساتھ والے روم میں رکھوا دو۔ وہ اسے سمجھا کے نیچے جانے لگی۔ انصر اسے سیڑھیوں میں ملا تو وہ گڑبڑا کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی کہ یہ روم میں گئے تو صوفہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ انصر سائیڈ میں ہوا تو ذروہ بھی اسی سائیڈ پہ ہو لی۔ انصر اس کے یہ حرکتیں دیکھ کے ایک ہی جگہ کھڑا ہو گیا۔ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کس طرف سے گزرنا ہے، وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے بولا۔ وہ انصر، مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ وہ کہنے لگی۔ کیا کام تھا آپ کو؟ وہ بھی مجھ ناچیز سے؟ چپتا ہوا لہجہ تھا اس کا، لیکن ذروہ نے دھیان نہیں دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی میرے ساتھ آئیں۔ جب کچھ بھی نہ سوجا تو اسے نیچے کی طرف کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ انصر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ پلٹ کے دیکھنے لگی۔ پلیز، اس نے معصوم سی شکل بنا کے کہا تو انصر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور نیچے آنے لگا۔ لاؤنج میں آ کر رکا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ وہ پوچھنے لگا اور اپنا ہاتھ ہلکے سے چھڑا لیا۔ وہ مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ ڈھیٹ پنے سے بولی۔ میں نہیں آ سکتا، کچھ کام ہے وہ نپٹانے ہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہ کروائیں شاپنگ، وہ اداس ہو کر بولی۔ اس کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا، اسے اوپر جانے سے روکنا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ انصر بیٹا، رانیہ کو لینے جا رہے ہو نا؟ آنٹی نے پوچھا۔ وہ ابھی شاپنگ سے تھکی ہوئی آئی تھی۔ جی موم، وہیں جا رہا ہوں، کیز لینے اوپر جا رہا تھا کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ میں کیز لا دیتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر گئی اور کیز اٹھائیں۔ صوفہ شفٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ نیچے آتے ہی اس نے کہا، آنٹی میں بھی انصر کے ساتھ جا رہی ہوں رانیہ کو ریسیو کرنے۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی تو انصر نے اسے دیکھا۔ کیا کرو گی ذروہ؟ خواہ خواہ تھک جاؤ گی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ گرین شرٹ، دوپٹہ پنک، چوڑی دار پاجامہ پہنے، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے ہوئے، لمبے بال کھلے ہوئے تھے، ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، آگے کی لٹیں شانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں تو جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ ضدی پن سے بولی تو انصر نے سن گلاسز لگاتے ہوئے شانے اچکائے۔ مرضی ہے۔ اس نے کار سٹارٹ کی۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھی۔ میوزک؟ ذروہ نے انصر کی طرف دیکھا تو اس نے بٹن پریس کیا۔ اپنا ہی سایہ دیکھ کر تم تو جانے وفا شرما گئی، ابھی تو یہ پہلی منزل ہے، ابھی سے ہی تم گھبرا گئی، میرا کیا ہوگا سوچو تو ذرا۔ نوجوان سنگر کی مدھر آواز میں ریمکس سانگ۔ اس کا دل دھڑکا۔ ہائے ایسے نہ آہیں بھرا کیجیے اور میرے… انصر نے میوزک بند کر دیا تو وہ ٹرانس سے باہر نکلی۔ پوچھ نہ پائی کہ کیوں بند کیا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں ساتھ اترے۔ کچھ دیر میں رانیہ آتی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ جیسے ہی وہ قریب ہوئی اس نے انصر کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر کہا، او انصر، آئی مس یو سو مچ۔ ذروہ کے تو سر پہ لگی تلوں پہ بجھی۔ انصر بھی اس صورتحال سے گھبرا گیا اور ہلکے سے اپنا بازو آزاد کیا۔ انصر نے ذروہ کی طرف دیکھا تو اس کا منہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ تیز نگاہوں سے انصر کو گھورے جا رہی تھی۔ انصر نے آنکھوں سے اسے کول رہنے کا اشارہ کیا اور سامان ڈگی میں رکھنے لگا۔ ذروہ مڑی تو اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں؟ انصر نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رانیہ مزے سے فرنٹ سیٹ پہ براجمان تھی۔ ذروہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے غصے سے انصر کو دیکھا تو انصر نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اس کے لیے پچھلا ڈور کھولا اور اس کے قریب ہو کے کان میں سرگوشی کی، پلیز میری خاطر۔ ذروہ مجبوراً بیٹھ گئی مگر موڈ سخت آف تھا۔ انصر بیک ویو مرر سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اف، آج پتا چلا کہ شریف آدمی کو کیوں بیوی سے ڈر لگتا ہے۔ اور مسکراتا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔